دیکھیے مکس گیدرنگ میں لڑکی کا جانا نہ لڑکے کا جانا جائز ہے. جو مکس گیدرنگ شادیاں ہو رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. شادیوں میں جو کچھ بےہودگی ہے اس میں تو کسی صورت میں بھی جانا جائز نہیں ہے. والدین کہیں تو بھی جانا جائز نہیں ہے. والدین کو ناراض کر دیں کوئی گناہ نہیں ہے. والدین گناہگار ہوں گے کہ بچی کو مجبور کیوں کر رہے ہیں. البتہ جو سسرال میں لڑکیاں چلی جاتی ہیں ان کو ساسیں مجبور کرتی ہیں, شوہر مجبور کرتا ہے اور اتنا مجبور کرے کہ بعض دفعہ طلاق کا خطرہ ہوتا ہے, تو ان کو اتنی ہم گنجائش دے دیتے ہیں, یعنی وہ شریعت کے لحاظ سے, کہ وہ برقعے میں جا کے کونے میں بیٹھ جائیں, مجبوری ہے. کیونکہ وہ پھر اتنا سختی کرتے ہیں کہ وہ پھر بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے. تو طلاق کے بعد جو عورت پر آزمائشیں آتی ہیں وہ بہت بھیانک ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں برقع اتار کے وہ کونے میں جا کے برقع پہن کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں, وہ ساس کو گناہ ملے گا. لیکن اس میں بھی اگر ہمت کریں اور نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ مکس گیدرنگ میں جانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. باقی یہ جو ہے کھانے کے بعد جینٹس ہمارے پورشن میں آتے ہیں, یہ بڑے بے شرم جینٹس ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو شرم نہیں آتی, تو آپ گھستے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. ایسے مردوں کو غیرت کرنی چاہیے, مردانگی کا یہ تقاضا نہیں ہے, یہ بے شرمی کی بات ہے. تو اور عورت کو چاہیے وہ اٹھ کے چلی جائے وہاں سے. A few moments later. رابی پیرزادہ تو کہ یہ سنگر تھیں اور کیسے دین کی طرف آئیں, تو میں نے کہا چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک ولاگ بناتے ہیں. بلی تو آپ کی بڑی پیاری خوبصورت سی بلی گھوم رہی تھی, اس کو تو میرے سے بڑی فری ہو گئی. وہ بلا ہے. اچھا بلا ہے وہ. بلا ایسا تو بلی کیسی ہوگی. اچھا میں نے تو کہا تھا وہ بلی کو بھی لے آئے. اچھا مجھے بڑی پیاری بلی لگ رہی تھی, بڑی اس کے کمال. پھر تو کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو جو آپ کو برا لگ جائے. جی جی نہیں, آپ مگرمچھ پالتی ہیں جو کوئی نہیں پال سکتا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے شوہر پالنا تو بہت آسان ہوگا. آپ کا لگتا ہے تجربہ بھابھی کے ساتھ کچھ ایسا خطرناک. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, اور آپ کے جذبات, اور مجھے خود بڑی موٹیویشن مل رہی ہے. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ ہم تو سارا دن مسجدوں کے ماحول میں رہتے ہیں, مدرسوں میں رہتے ہیں, قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں. میری چھوٹی بچی ہے اس جیسی ہے بالکل. اچھا ماشاء اللہ, واہ واہ واہ. your person, I'm your person too from inside and I'll let you know. کہ مجھے آپ کے ٹیچر نے بتایا کہ آپ گھستے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. ایسے مردوں کو غیرت کرنی چاہیے, مردانگی کا یہ تقاضا نہیں ہے, یہ بے شرمی کی بات ہے. تو اور عورت کو چاہیے وہ اٹھ کے چلی جائے وہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو آدمی جس کی آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے نا, اس کی ابھی طبیعت میں نے صاف نہیں کی, ابھی تو مرزا صاحب کی طرف ہوں نا, ان کو ریبٹل کہہ رہی ہوں. یہ جس طرح کا پردہ بتاتا ہے نا, اس کو کوئی یہ پوچھے کہ تم بے شرم آدمی. اس کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک خاتون نے کہا کہ میں برقع کرتی ہوں اور جہاں شادی پہ مطلب رشتہ داروں کی جاتی ہوں وہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, تو میں کیا کیا کروں. تو آگے سے کہتے ہیں آپ بس پہلے تو جو ہے وہ اوائڈ کیا کریں, مکس گیدرنگ میں نہ جایا کریں, اور اگر چلی جائیں تو سائڈ پہ لگ کے چپ کر کے کہیں پر بیٹھ جایا کریں. اور اس بے شرم بے حیا آدمی کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ایک جو ایکس سنگر ماڈل اور ایکٹریس رہ چکی ہے رابی پیرزادہ, ذرا آپ اس کے پیج پہ جا کر یہ اس نے جو اس کی پوڈ کاسٹ کی ہے وہ ذرا دیکھیے. ڈیلوں میں ڈیلے ڈال کر اس کو پورا کا پورا اس کو دیکھ رہا ہے, اور کیمرہ اپنا فون کھول کر اور اس کا پورا شوٹ کر رہا ہے. یعنی اس کو اتنی حیا نہیں آئی ہے کہ یہ مفتی کے پوسٹ کے اوپر ہے, کسی دوسرے کو کہہ دے کہ بھئی ویڈیو بنا دیں. کیمرہ کھول کر اس کی پوری ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس سے گپ شپ لگا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پردے کریں, آپ لوگ جو ہیں وہ کونے میں لگ کے بیٹھ جائیں, آپ لوگوں کو تو دفن ہو جانا چاہیے. اس طرح کی جو ہے یہ 2 نمبر دین اپنا بتاتے ہیں عورتوں کے اوپر لگانے کے لیے, اور خود یہ اس کے گھر پہنچا ہوا ہے اور ان میں کوئی محرم بھی نہیں بیٹھا ہوا. کوئی محرم ہوتا ہے نا ساتھ, یہ کہتے ہیں جی محرم کے بغیر نہیں نکلنا, محرم کے بغیر نہیں بات کرنی, محرم کے بغیر یہ نہیں کرنا. اس کے گھر پہنچا ہوا ہے خود, وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ اس کو ملنے کے لیے آئی ہو. اس کے گھر جا کے اس نے پوری 1.5-2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ہے, اس میں گپ شپ لگائی ہے, اس میں ہنسی مذاق کیا,
اس میں جو ہے وہ چٹخلے سنائے اور اس میں اس کے ویلاگز بنا رہے اپنے فون کھول کر. یہ مفتی طارق مسعود دیکھ لیجیے آپ, رابی پیرزادہ کے پیج پہ بھی لگا ہوا ہے اور اس پہ کے پیج پہ بھی. یہ جب میں پردے کی تحقیق کر رہی تھی نا, اس ڈیورنگ دیٹ یہ میری نظروں سے جب گزری پوڈ کاسٹ, تو وہ میں نے پوری دیکھی تھی وقت نکال کے کہ یہ کرتے کیا ہیں, ہمیں کیا بتاتے ہیں, اور خود یہ لوگ کس طریقے کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی حیا ہوتی ہے نا, آپ دیکھ لیجئے دونوں کی پوڈ کاسٹ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, کس طرح کا ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور کس طرح کی گپ شپ وہ لگ رہی ہے کہ اگر وہی کسی عام بندے نے بیٹھ کر جو ہے وہ کی ہوتی تو یہ لوگ اس کے اوپر ایسے فتوے جھاڑے ہوتے یا لگا رہے ہوتے کہ جس کا کوئی حال نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی حیثیت ہے. تو یہ لوگ جواب دیں گے آ کر میرے, تو یہ بھی آ جائے, میں کوئی ایک اس کا کلپ پکڑ کے تو میں اس کو بھی جو ہے وہ اوپن چیلنج ڈبیٹ اور چیلنج دے دوں گی کہ آئیں اور آ کے مجھ سے بات کر لیں. ابھی تو میں مرزا صاحب سے ہی نہیں نا فری ہو رہی ہوں, کیونکہ یہ سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آ کے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ میں کوئی مرزا صاحب کے پیچھے خود نہیں ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی, اور خود بھی ہے, میں نے وعدہ کیا تھا جہاں پہ استاد میرا غلط ہوگا وہاں پہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی جو ہے وہ غلطی کو ہائی لائٹ کروں گی, اور وہ میں کر رہی ہوں. مگر میں نے ابھی تک جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کو جواب نہیں دیا, وہ تو پوری ان کی ویڈیو دیکھ کے ریبٹل کروں گی. ابھی تو ان کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں مجھ سے جو بات پوچھ رہے ہیں یا جو کوشچنس کر رہے ہیں, اور لائیو سیشنز میں بھی سارے جو آ کے سوالات کر رہے ہیں. یہ ان کی حیثیت ہے جو یہ لوگ دین 2 نمبر اپنا بتاتے ہوتے ہیں ہمیں.